ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، جب سمندر آگ بگولوں کی طرح بھڑک اٹھیں گے، جب انسان قبر سے اس حال میں نکلے گا، نہ لباس ہوگا، نہ سوسائٹی، نہ دنیا، صرف ایک حقیقت ہوگی: قیامت۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اس دنیا کے آخری 24 گھنٹے باقی ہوں گے؟ جب زمین اور آسمان کا نظام ٹوٹنے لگے گا، جب انسانیت اپنے سب سے حیرت انگیز اور خوفناک انجام کو پہنچ جائے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی نہ بچ سکے گا۔ اس دن کے مناظر عقل و فہم سے باہر ہوں گے۔ ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ دن جس کا ذکر ہر نبی نے کیا، وہ دن جس سے سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ سوچیں، جب آسمان ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور زمین جس پر ہم روز چل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے ہل جائے گی۔ ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کے پورے منظر کو اس وقت سے شروع کریں گے جب اللہ کا حکم آئے گا، قیامت قائم ہو جائے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ ساری حقیقت سمجھ میں آئے گی جو دنیا نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ اسرافیل وہ فرشتہ جو ہزاروں سالوں سے صرف ایک حکم کا منتظر ہے، ایک ہاتھ میں سور اور آنکھیں عرش کی طرف۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، پورا جہان ایک ہی سانس میں بدل جائے گا۔ سور کی آواز ایسی ہوگی کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل کر اوپر اٹھ آئیں گے، جانور دانت بجاتے بھاگ جائیں گے، اور انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس آواز کے اثر سے کوئی بچ نہیں سکے گا، نہ کوئی پہلوان، نہ امیر، نہ حکمران۔ ہر انسان ایک ہی جھٹکے سے زمین پر گر جائے گا۔ قرآن کے مطابق آسمان پھٹ جائے گا جیسے پرانی کاغذ کی کتاب پھٹتی ہے۔ آسمان سرخ ہو کر کھولتے ہوئے لوہے کی طرح پگھل جائے گا۔ ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرتے جائیں گے، وہ ستارے جن کو ہم آج آسمان میں چمکتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر گولیوں کی طرح لوگوں پر برسیں گے۔ پہاڑ جو دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جب قیامت ہوگی تو پہلے پہاڑوں میں دھماکہ ہوگا، پھر وہ راکھ ہو جائیں گے، اور پھر ہوا میں دھول کی طرح بکھر جائیں گے۔ اگر پہاڑ کا کوئی وزن نہیں رہے گا تو انسان کا کیا بچے گا؟ قرآن میں لکھا ہے، اور جب سمندر اپنی حدیں توڑ دیں گے، شہر دریاؤں میں ڈوب جائیں گے، پانی ابل کر آگ بن جائے گا، بدن جلنے لگ جائیں گے، ہواؤں میں آگ بھری ہوگی اور انسان کو نہ پانی پینے کو ملے گا۔ قیامت کے دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گرنے دے گی، باپ اپنے بچوں سے دور بھاگ جائے گا، عورت گھر بار بھول جائے گی، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ ہر انسان چلاتا ہوگا، نفسی نفسی، میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ دنیا کا کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی فکر میں ہوگا۔ پھر اللہ حکم دے گا، زندہ ہو جاؤ۔ اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، تمام انسان قبر سے اس طرح نکلیں گے جیسے بارش کے بعد سبز پودا زمین سے نکلتا ہے۔
لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہو جائیں گے۔ سوچو وہ لوگ جو دنیا میں فخر کرتے تھے ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے۔ سورج صرف 1 میل کا فاصلہ رکھ کر انسانوں کے اوپر ہوگا۔ پسینہ بہہ رہا ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا گلے تک، اور بد نصیب لوگوں کا پسینہ ان کو ڈبو دے گا۔ پھر ایک ایک انسان کا اعمال نامہ کھولا جائے گا۔ کسی کو اپنے اچھے اعمال دیکھ کر روشنی ملے گی اور کوئی اپنے برے اعمال دیکھ کر چیخ اٹھے گا، ہائے بربادی، یہ میں نے کیا کیا؟ فرشتے ایک ایک سوال پوچھیں گے۔ زندگی کہاں اور کیسے کاموں میں گزاری؟ علم کہاں لگایا؟ جوانی کن کاموں میں ضائع کی؟ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا؟ کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس دن اللہ کے سامنے سب کی زبان سچ بولنے لگے گی۔ حساب کے بعد سب کو پولیس رات سے گزرنا ہوگا، آگ کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک نازک پل۔ مومنین بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ چلیں گے، کچھ رینگتے ہوئے جائیں گے اور کچھ سیدھا جہنم میں گر جائیں گے۔ قیامت کا دن سخت ہوگا پر اللہ کے مومن بندوں کے لیے آسان بھی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل نہیں ہوگا۔ سوچنے کا وقت یہ نہیں، فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ ہم قیامت کے دن کس صورت میں اٹھائے جائیں گے، روشنی میں یا اندھیرے میں؟ اس دن صرف اعمال باقی رہیں گے۔ دنیا عارضی ہے، دکھ بھی عارضی ہیں۔ اصل حقیقت وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ آج وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ کیا ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو قیامت کے دن پرسکون ہوں گے، یا ان بد نصیبوں میں جو رسوائی اور حسرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ زندگی اور موت میں ایک فاصلہ ہے، ایمان اور اعمال کا۔ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ کامیاب ہے، اور جو گناہوں میں ڈوبا ہے وہ خسارے میں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور قیامت کے دن خاص بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔